لوگ نظریں اٹھا کے کہتے تھے کام چھوڑ دو مصطفیٰ کا نام جا رہا ہے، لوگ دیکھ کے کہتے تھے شفیع پیغمبر جا رہے ہیں، اور لوگوں کام چھوڑ دو۔ عورتیں پردے کی اوٹ میں آ کر کے اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہتی تھی، اور جس نے اسے دیکھ لیا اس نے پیغمبر کو دیکھ لیا ہے۔ اگر کوئی امام قاسم کو دیکھتا دیکھ کے کہتا تھا جسے حسن دیکھ رہا ہو وہ قاسم دیکھ لے، جسے مصطفیٰ دیکھ رہا ہو وہ اکبر کا چہرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا۔ اللہ یہ حضرت قاسم کون ہے؟ جب پیدا ہوئے 10 محرم آئی آپ نے دودھ نہیں پیا، سننا بہت دودھ نہیں پیا 10 محرم کو۔ آپ کی والدہ ام فرما امام حسن کی بارگاہ میں آئی، میرے سرتاج کہا یہ جو آپ کا بیٹا پتہ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج صبح سے دودھ نہیں پی رہا۔ فرمانے لگے دن کیا ہے؟ کہا جمعے کا۔ تاریخ کتنی ہے؟ 10 محرم۔ رو دیے۔ کہا کیوں روئی؟ کہا تم نہیں جانتی، آج کا دن میرے قاسم کی شہادت کا دن ہے، آج کا دن میری قاسم کی شہادت کا دن ہے۔ کس نے کہا تھا؟ امام حسن نے۔ خدا کی قسم سب جانتے تھے کربلا میں کیا ہونے والا ہے، لیکن تاریخ میں یہ جملے تو آپ کو ملیں گے، اللہ ہماری نسل کو صبر دے گا، لیکن یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا کربلا کی زمین سے بچا لے، کوئی جملہ نہیں ملے۔ فرمانے لگے تمہیں پتا ہے یہ کربلا جائے گا اور یہ اپنے چچا کے ساتھ 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا۔ حضرت ام فرما رونے لگی، کہنے لگی آپ تو ہوں گے نا ساتھ؟ رو دیے، کہنے لگے میں نہیں ہوں گا، میرا حسن ہو میرا حسین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جب یہ کربلا میں ہوگا نا اس دن ام فرما تم تو ساتھ ہوگی، حسن ساتھ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے جب میرے حسین پہ پانی بند ہونا تو اسے روکنا مت، میرے بھائی کے قدموں پہ قربان کر دینا، یہ مت دیکھنا میری نشانی ہے، یہ دیکھنا میرا حسین میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ زندہ باد یہ اللہ سب کو کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے۔ کائنات میں کتنے بھی بیٹے پیدا ہو جائیں کوئی علی کے بیٹے جیسا نہیں ہو سکتا۔ صابر بھی کہلائیں گے، شاکر بھی کہلائیں گے، لیکن شہید حسین جیسا کوئی نہیں ملے گا، قسم خدا کی کوئی نہیں۔ آپ پڑھیں تاریخ، آپ سوچئے بس یہ علماء بیٹھے ہمارے زمزم فتح پوری بھائی بیٹھے، ان سے پوچھئے ہم روز سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ میں آج گھر سے آ رہا تھا تو میں گھر سے نکلنے لگا تو میں آپ کو بتاؤں میری بیٹی نے نا مجھ سے کہا مت جائے بار بار چلے جاتے ہو، کبھی تو گھر رہا کرو۔ بیٹی کی عمر کتنی ہے جانتے ہو؟ 3 سال ہے، 3 ساڑھے 3 سال کی میری بیٹی ہے۔ اس نے نہ مجھے روکا، میں نہیں رکا نا اس نے مجھ سے، میں دروازہ بند کر دیا، ہاں، اور رونے لگی۔ میں سوچنے لگا، میرے دماغ میں فوراً کربلا آ گیا۔ میں نے کہا یار میں 8-10 دن کے لیے جا رہا ہوں تو بیٹی کی جدائی اتنی مشکل ہے، حسین نے تو ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑا تھا، اتنی مشکل کے لیے لوگ کھیل سمجھتے کربلا، کھیل سمجھتے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم 8 دن کے لیے جاتے ہو یار، 1.5-2 لاکھ روپے لگا کے 8 دن کے لیے مدینہ شریف جاتے ہو، لیکن جانتے ہو مدینہ شریف جو گئے ہیں لوٹ کے آئے ہیں تو کیا گزرتی ہے؟ وہ کہا تھا کسی نے لوٹا ہے مدینے سے عبید اپنا بدل دی، جو روح تھی وہ اپنی مواجہ پر کھڑی ہے۔ یار جو مدینے سے لوٹ آتے ہیں نا وہ پوری زندگی کے لیے مدینے کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ یہاں رہتے ضرور ہیں لیکن دل ان کا ہمیشہ گنبد خضرا کے دائیں بائیں رہتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح تو 8 دن کے لیے جائے تو اس سے مدینہ نہیں چھوڑا جاتا، وہ مدینہ پھر حسین کا آنگن تھا، مدینہ وہ شہر ہے جہاں حسین پیدا ہوئے ہیں، جہاں حسین پہ جوانی آئی ہے، جہاں بڑھاپے کی تحلیز پہ حسین نے قدم رکھا ہے۔ اور بات کروں مدینہ وہ ہے جہاں حسین کا نانا لیٹا ہے، مدینہ وہ ہے جہاں حسین کی ماں فاطمہ لیٹی ہوئی ہے۔ وہ یار اگر اپنی ماں کے قبرستان کے قریب سے بندہ گزرے ایسا لگتا ہے ماں کی قبر آواز دے رہی ہے، حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیا منظر رہا ہوگا مدینہ شریف کا، وہ یار میری اوقات کیا میں بیان کر سکوں، لیکن جتنا مورخین نے لکھا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اتنا کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ چھوڑنے کا خیال آیا تھا
آپ نے رک دیا تھا حضور کے روزے کا. سیدہ زینب نے کلائی کھان کے کہا کہ حسین کدھر جا رہے ہو؟ کہا نانا کے مزار پہ. کہا کس لیے؟ کہا ہو سکتا ہے یہ آج حسین کی آخری رات ہو, آج کے بعد شاید حسین نانا کے مزار پہ نہ آئے. جب اتنا سنا نا, سیدہ زینب نے کہا تھا حسین یاد ہے بابا نے کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. حسین میرے بابا نے کہا تھا جہاں جہاں حسین جائے گا وہاں وہاں زینب تجھے جانا ہے. کہا اکیلا نہیں, نانا کے مزار پہ زینب بھی جائے گی. یہ کہہ کے جب ساتھ آئے ہیں, خدا کی قسم عجیب منظر تھا. ایک طرف شہزادی زینب ہے, دوسری طرف شہزادے حسین ہے, بیچ میں سکینہ چل رہی ہے. عجیب منظر ہے. نانا کا مزار سامنے آیا, چیخ نکل جاتی ہے, دوڑے رو کے لپٹ جاتے ہیں. کہتے نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کفن تو بڑی بات ہے, کپڑے تک نصیب نہیں ہوں گے. میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پانی تو بڑی بات ہے, سایہ تک نصیب نہیں ہوگا. لیکن نانا میں شکوہ کرنے نہیں آیا, میں شکایت کرنے نہیں آیا, بس اتنا چاہتا ہوں نانا اگر میں کربلا جاؤں تو مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے. یہ کہتے کہتے روتے روتے آنکھ لگی. خواب میں حضور تشریف لائے. کہتے اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ یہ میرا حسین ہے, اسے صبر بھی دینا, اسے اجر بھی عطا کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ کھل جاتی ہے. جب پلٹنے لگے وہ کیسا منظر تھا جب حضور کے روزے سے پلٹ رہے تھے. عجیب درد تھا لہجے میں اور وہ اداسیاں تھی نگاہوں میں. تاریخ مورخ کوئی رقم نہیں کر سکتا. جب مڑ کے آپ نے نانا کے مزار کو دیکھا, چند پرندوں کو بیٹھے دیکھا, آنکھوں میں آنسو تو تھے. لوگ کہتے ہیں کہ پرندوں بڑے نصیب والے ہو, تم تو شام بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے, صبح بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے, لیکن آج کے بعد حسین نہیں آئے گا. کتنے نصیب والے ہو, تم بار بار آتے رہو گے لیکن میں نہیں آؤں گا. اس نے بات رخ کیا نانا کے مزار کی طرف. کہا نانا آج کے بعد تیرے روزے پہ تیرے اپنے بھی آئیں گے, پرائے بھی آئیں گے, دور والے بھی آئیں گے, پاس والے بھی آئیں گے, لیکن تیرا حسین نہیں آئے گا, تیرا حسین نہیں آئے گا. نانا الوداع کی سلام لیجئے. جب اتنا جملہ کہا ہے سیدہ زینب غش کھا کے گر لگی ہے. اللہ اکبر کہتی ہے نانا دکھ آتا تھا تیرے روزے پہ آتے تھے, حسن نے زہر کھایا تیرے روزے پہ آئے, 3 مرتبہ زہر دیا گیا, تیرے قبر کی خاک شفا نے شفا بخش دی. نانا آج کے بعد دکھ آئے گا تو کس کے مزار پہ جائیں گے, کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے. الوداع کی سلام کیا, واپس چلنے لگی. سیدہ زینب نے کہا بھائی حسن بھی لیتے ہیں, آخری بار سلام کر لیا جائے. خدا کی قسم کون حسن ہے؟ یہ وہ حسن ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو بہت بڑی قربانی دے کر کے امت کو فساد سے بچائے گا. وہ یار لوگ پردھانی نہیں دیتے ہیں. امام حسن نے بادشاہت دے دی ہے لیکن امت کو فتنے سے بچا ڈالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت شعبہ کربلا, خاندان اہل بیت. توجہ ہے درے مزار امام حسن کا تشریف لائے. مشکل کھڑی ہوتی بہنوں کے لیے, عجیب رشتہ بھائی ہو سکتا. امام حسن کے چوکھٹ پہ سیدہ زینب کا حال عجیب تھا. سیدہ زینب کا حال عجیب تھا. خدا کی قسم جیسے تیسے کر کے رک سکتے. پھر وہ چوکھٹ آئی جس چوکھٹ پہ ہرا کھڑا ہو جاتا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا کی قبر اندر آئی. قسم خدا کی جب پہنچے تھے نا قبر پہ سیدہ کی تو زمین کانپنے لگے. درد تھا, ماں کی قبر اس پہ لپٹ کے کچھ کہہ ہی نہیں سکے. اتنا روئے کہ بس زبان سے جملے نہیں نکل پائے. سیدہ زینب واپسی کے وقت کہتی ماں جب بیٹیاں پردیس جاتی ہیں ماں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتی ہیں. تیری زینب پردیس جا رہی ہے, ماں دعائیں دے. اللہ کو پر تاریخ کا بات ہے. امام نے کہا تھا ماں بیٹا جا رہا ہے, تمہوں کی ضرورت ہے. ماں نے کہا تھا دل تھوڑا نہ کرنا میرے بچوں, تم کربلا بعد میں پہنچو گے, فاطمہ تم سے پہلے کربلا آ جائے گی. فاطمہ پہلے کربلا آ جائے گی. یہ بیٹھے نوجوان میرے سامنے, تمہیں خدا کا واسطہ ماں ہو تو عزت کرنا, اس کو قدر کرنا. ماں میں بابے کے ساتھ بابے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تم نہ 7 سمندر پار چلے جاؤ, 7 سمندر پار, اور تم بیمار ہو جاؤ. صبح اٹھ کے ماں کہتی ہے ذرا فون لگاؤ. کہا کیوں؟ کا میرا رات سے دل دھڑک رہا ہے. ماں کہتی ہے رات سے دل دھڑک رہا ہے. جب فون لگتا ہے بیٹے خیر تو ہے؟ ماں رات سے بخار ہے. کہتی تبھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا.
यार तुम 7 समंदर पार होते हो, माँ को उड़ीसा में पता चल जाता है मेरे बेटे की तबीयत खराब है, खुदा की कसम अगर तेरी माँ के सीने में इतना एहसास है फिर हुसैन की माँ के सीने में कितना एहसास होगा। सोच तो सही यार, सोच तो सही, कदर करना माँ की। ताज्जुब है यार, हमारा 7 समंदर पार का दर्द माँ महसूस कर लेती है, करवट के हुजरे में लेटी हुई माँ की एक आवाज का हमें एहसास क्यों नहीं होता है? उसने कितनी बार पानी मांगा उठ के, हमें पता ही नहीं चला। वो पानी मांगते मांगते बिस्तर से गिर गई, हमें एहसास ही नहीं हुआ। सुबह लोगों ने गिरी लाश तो देखी, लेकिन उसके होठों से निकलने वाला पानी का झरना न सुन सके। ओ यार हम कितने गए गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। क्या कीमत अदा करेगा कोई? जब मेरे हुसैन ने 10 की सुबह में कहा था अकबर जाओ फजर की अजान दो और मैदान का जायजा लेकर के आओ, जब करबला के मैदान में अली अकबर के वापस होते हुए आए, कहा क्या बात है? अल्लाह अकबर का बा, मैंने खातून को करबला के मैदान में रोते हुए देखा। मैंने उससे कहा कौन है? उसने जवाब नहीं दिया। इतना सुन के मेरा इमाम रोया। हज़रत अली अकबर ने कहा था अब्बा रोए क्यों? कहने लगे सुन, नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।